نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني فضائل القرآن باب فضل سورة الفتح. بہت سے لوگ سورت فتح پڑھتے نا، کبھی نہیں سنا؟ کب پڑھتے؟ جب انہیں کوئی فتح چاہیے ہوتی ہے، مقدموں کو جیتنے کے لیے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر فی بعض اسفارہ. زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اپنے بعض سفر میں، یعنی اپنے ایک سفر میں تھے. وعمر بن الخطاب یسیر معہ، اور عمر بن خطاب بھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے، یعنی چل رہے تھے. سارا یسیر سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اور خصوصاً رات کے وقت. یسیر معہ لیلا، رات کے وقت. فسألہ عمر عن شیء، تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا. فلم یجبہ، تو آپ نے ان کو جواب نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم سألہ، پھر انہوں نے پوچھا. فلم یجبہ، پھر جواب نہیں دیا. ثم سألہ، پھر حضرت عمر نے سوال کیا آپ سے. فلم یجبہ، آپ نے پھر جواب نہیں دیا ان کو. فقال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ سے کہا. ثقلتک امک، تجھے تیری ماں روئے. نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے عاجزی سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. 3 مرات، 3 بار. کل ذالک لا یجیبک، ہر بار تمہیں جواب نہیں دیا. قال عمر، عمر کہتے ہیں فحرکت بعیری، تو میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی. حتی کنت امام الناس، یہاں تک کہ میں لوگوں سے آگے نکل گیا. وخشیت ان ینزل فی قرآن، اور میں ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کچھ قرآن میں نازل نہ ہو جائے. فما نشبت ان سمعت، تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا. صارخا، ایک بلند آواز سے پکارنے والے کو. یصرخ بی، جو مجھے پکار رہا تھا. قال، وہ کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا لقد خشیت، مجھے ڈر ہے ان یکون نزل فی قرآن، کہ میرے بارے میں قرآن میں کچھ نازل ہو گیا ہے. قال، وہ کہتے ہیں فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فسلمت علیہ، تو میں نے آ کر سلام کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ، مجھ پر آج کی رات ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے. لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. ثم قرأ، پھر آپ نے پڑھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تجھے فتح دی، ایک کھلی فتح. تو یہ موقع تھا صلح حدیبیہ کا. اس کی تفصیل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے رات کو واپس آ رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نرم زمین پر پڑاؤ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری خبر گیری کون کرے گا، یعنی فجر کے لیے کون جگائے گا. تو بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا. فرمایا اگر تم بھی سو گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں آج نہیں سوؤں گا. پھر کیا ہوا تھا؟ وہ بھی سو گئے تھے. اتفاق سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا. اور پھر کچھ لوگ جاگ گئے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. انہوں نے سب کو اٹھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے اور فرمایا اسی طرح کرو جیسے کرتے تھے، یعنی حسب معمول نماز پڑھ لو. جیسے روزانہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہو، اب بھی اسی طرح پڑھ لو. تو اس سے ایک مسئلہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی اللہ نہ کرے کہ انسان سوتا رہ جائے، تو جب اٹھے اسی وقت اس طرح نماز پڑھے جیسے وہ اصل وقت میں پڑھ رہا ہے، یعنی قضا ہوتی ہے. تو جب لوگ ایسا کر چکے تو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو ایسا ہی کیا کرو. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کروایا تو مجھے اس حال میں مل گئی کہ اس کی ایک رسی درخت سے الجھ گئی تھی. تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم اس پر سوار ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو بہت شدید ہوتی تھی.
اور وہ کیفیت دیکھ کر ہم پہچان جاتے تھے. تو اس موقع پر یعنی جب جانے کو تیار ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو ہو گئے اور اپنا سر مبارک کپڑے سے ڈھانپ لیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کی کیفیت طاری ہو گئی جسے ہم پہچان گئے کہ وحی نازل ہو رہی ہے. تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ ان پر سورۃ فتح نازل ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے علاوہ تمام اونٹ مل گئے, اور پھر آپ نے کہا کہ جا کے تلاش کرو. پھر وہ ایک درخت کے ساتھ الجھی ہوئی تھی, وہاں سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ پر سورۃ فتح نازل ہو چکی تھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی, جہاں اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا, وہاں نازل ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو رات کو جگا کر سورۃ فتح عطا کر دیتے, لیکن نماز بھی چلی گئی, پھر نماز پڑھی گئی, پھر جانے کی تیاری بھی ہو گئی, اور آپ کو اس سے پہلے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایسی صورت نازل ہو جائے گی. تو اچانک ہی آپ کو یہ خوشی ملی, اور اس میں کیا آتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا, اور یہ ایسے موقع پر نازل ہوئی تھی جبکہ بظاہر صلح حدیبیہ سے یوں لگتا تھا ناکام لوٹ رہے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں جب یہ آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا فوزا عظیما تک اتری تو آپ کی حدیبیہ سے واپسی کا موقع تھا, اور لوگوں کے دلوں میں غم اور دکھ کی کیفیت طاری تھی. آپ نے حدیبیہ میں قربانی کے اونٹ نہر کر دیے تھے, تو اس موقع پر آپ نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی جو مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت کیوں تھی؟ کیونکہ اس میں آپ کے بھی اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا ذکر تھا, اور مسلمانوں کی بھی معافی پر مبنی آیات تھی, جس میں آتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے, لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم, تو ان کی بھی سیئات کی تکفیر کی بات ہے. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے کیوں بڑھ گئے تھے؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ وہ جب 3 دفعہ ان کو جواب نہیں ملا تو وہ پھر آگے چلے گئے. حضرت عمر کو اچھی طرح پتا تھا کہ میرا آگے بڑھ جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا نزول وحی سے رکاوٹ کا باعث نہیں ہے. تو اس کے باوجود وہ آگے چلے گئے تاکہ بار بار سوال کرنے سے میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنوں, کیونکہ وہ بھی مطمئن نہیں ہو رہے تھے. تو اتنا خوبصورت یہاں پر ایک طریقہ کار ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب 2 لوگوں میں اور 2 بہت پیارے لوگوں میں جن کی آپس میں بہت شدید محبت بھی ہو, پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے, لڑائی بھی ہو جاتی ہے, تو اگر کبھی ایسا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے ہٹ جانا چاہیے, یعنی وقتی طور پر اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے, ورنہ وہ جھگڑا بڑھ سکتا ہے نا. یعنی دونوں ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں بھی تو نہیں کر سکتے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کتنا خوبصورت ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوالوں کا, کہ کیا ہم حق پر نہیں اور کفار باطل پر نہیں, اور اسی طرح کے اور سوال تھے. یعنی پھر ہم یہ دنیت کیوں قبول کریں کہ ہم نے کیوں صلح کی ہے؟ وہ صلح پہ راضی نہیں تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا, تو اس لیے انہوں نے وہ شرائط مان لی جو وہ نہیں ماننا چاہتے تھے. تو بہرحال انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, کیونکہ اگر جواب دیتے تو بحث شروع ہو جاتی, اور اس لیے بھی کہ انہوں نے سوچا کہ اگر میں آپ سے دور چلا جاؤں گا تو میری وجہ سے جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے یا جو پریشانی لاحق ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی. اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. اور حضرت عمر کو یہ بھی ڈر لگا کہ میرے اس سوال کرنے میں ایک بے ادبی کا پہلو بھی ہے, تو اب ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہو جائے تو میں دور چلا جاؤں. اسی لیے جب وہ پکارنے والے نے پکارا تو انہیں وہی خوف تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز نازل ہو گئی ہے اور میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ ہے نا اصل تقویٰ, کہ اگر ہم کچھ بھی آگے پیچھے کریں گے تو بچ نہیں سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے اس لیے بھی جواب نہ دیا ہو کہ وحی کی کیفیت میں آ رہے ہوں یا مناسب نہ سمجھا. استاذہ ہم بخاری میں پڑھ رہے ہیں کتاب الشروع اور کتاب الصلح ہم نے حال ہی میں پڑھی ہے, اس میں یہ حدیث طویل بہت تفصیل سے آئی ہے
کل ہم سکینت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو ایک سکینت وقتی ہوتی ہے نا، اور ایک سکینت ہوتی ہے جو آپ کے اندر آ جاتی ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور ادھر سے جب لوگ آ رہے تھے سفیر مصالحت کے لیے، بدیل اور دیگر کچھ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں ان سے ہر قیمت پر صلح کروں گا، ان کی ہر بات مانوں گا. بدیل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرخواہ تھے، اور کہنے لگے کہ ان کے پاس یعنی قریش کے پاس وہ چشموں پر اترے ہیں اور دودھ والی اونٹنیاں ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ کسی صورت نہیں ٹلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ قریش لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اور ان کو اس چیز نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اگر وہ چاہیں تو ایک مدت مقرر کر کے مجھ سے صلح کر لیں اور دوسرے لوگوں کے معاملے میں دخل نہ دیں. یعنی اس کے بعد اور پھر وہ سہیل بن عمر آئے اور جلیس آئے، تو ہر ایک کو آپ نے پوری اس کے ساتھ حکمت کے ساتھ ان کے جس چیز سے وہ محبت کرتے تھے اس کے ذریعے سے سیٹسفائی کیا. جلیس یا جلیس نامی جو شخص آئے تھے وہ ہدی کے جانوروں سے بہت متاثر ہوتے تھے، تو ان کے سامنے آپ نے وہ سارے اونٹ کھڑے کر دیے اور سارے صحابہ کرام تلبیہ پڑھنا شروع ہو گئے، تو وہ یہ سین ہی دیکھ کے لوٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک معاملہ اور ایک ایک قدم جو ہے حکمت پر مبنی ہے، اسی لیے قرآن کے ساتھ حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو کہا گیا. باب فضل قل هو اللہ احد فیہ امرۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب قل هو اللہ احد کی فضیلت، اور اس میں راویہ امرہ ہیں حضرت عائشہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتی ہیں. اور یہ حدیث جو ہے اس کی تفصیل یا مکمل روایت کچھ یوں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی لشکر کا سردار بنا کر روانہ کیا. وہ اپنی فوج کو نماز پڑھاتا تو اپنی قرات قل هو اللہ پر ختم کرتا. جب یہ لوگ لوٹ کر آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس میں رحمان کی صفات ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں جنہیں تلاوت کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، الاحد الصمد. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سورۃ اخلاص کا شان نزول کچھ یوں بتایا جاتا ہے. ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نازل فرمائی. یہ جنت کو واجب کرنے والی سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ یا وسیلہ دے کے دعا کی اور اس کو گواہ بنا کر، تو آپ نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے. اور وہ الاحد الصمد. احد 2 دفعہ ہے نا، لم یکن لہ کفوا احد. سورۃ اخلاص کو 10 بار پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اس طرح تو ہم بہت سے محل بنا لیں گے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے اور بہت اچھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اگر غلط وسوسے آئیں کسی کو تو اس موقع پر بھی یہ سورت پڑھنی چاہیے، اور یہ سورت پڑھ کر اپنے بائیں جانب 3 بار تھتکار دینا چاہیے اور شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصعہ عن ابیہ عن ابی سعید الخدری ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد یرددها
فلما اصبح جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انها لتعدل ثلث القرآن وزاد ابو معمر. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا کہ ایک شخص، اور یہ شخص جو تھے ان کے ماں جائے بھائی تھے قتادہ بن نعمان، ان کو دیکھا، کیا دیکھا؟ یقرأ قل هو اللہ احد، کہ وہ پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، یرددها، اس کو بار بار دہرا رہے ہیں، لوٹا رہے ہیں، وہی پڑھتے جا رہے ہیں، وہی پڑھتے جا رہے ہیں. فلما اصبح، تو جب صبح ہوئی، جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابو سعید آئے، فذکر ذلک، اور آپ سے اس بات کا ذکر کیا. وکأن الرجل، گویا کہ وہ شخص یتقالها، اس کو قلیل سمجھ رہا تھا، یعنی اس کا ثواب کچھ زیادہ نہیں سمجھتا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے. حدثنا اسماعیل بن جعفر عن مالک بن انس عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن ابن ابی صعصع عن ابیہ عن ابی سعید الخدری اخبرنی اخی قتادہ بن النعمان. اب یہاں ابو سعید الخدری اپنے بھائی قتادہ سے روایت کرتے ہیں ان رجلا قام فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھڑا ہوا، قیام کیا، یقرأ من السحر، تو وہ سحری تک پڑھتا رہا قل هو اللہ احد لا یزید علیہا، اس پر کچھ زیادہ نہ کرتا، یعنی جب سے اٹھا پڑھنے لگا تو یہی پڑھتا چلا گیا. فلما اصبحنا، پھر جب ہم نے صبح کی، اتر رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور پھر آگے وہی روایت ہے. تو بنیادی طور پر اس صحابی کا اور پیچھے جو ایک فوج کے کمانڈر بنا کے بھیجے گئے تھے ان کا جو بار بار قل هو اللہ پڑھنا ہے اور اس کی تکرار کرنا ہے، یہ بنیادی طور پر اس سورت سے محبت ہونے کی وجہ سے ہے. اور اس سورت سے جو بھی خصوصی محبت رکھتا ہے اس کا اس کو پڑھنا دین و دنیا میں بھلائیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور خاص طور پر شرک سے برات حاصل ہوتی، انسان شرک سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا ابراہیم والضحاق المشرقی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاصحابہ، اپنے صحابہ سے، ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا عاجز ہے تم میں سے کوئی کہ پڑھے ایک تہائی قرآن فی لیلۃ، ایک رات میں. فشق ذلک علیہم، تو یہ بات ان پہ بڑی شاق گزری. وقالوا اینا یطیق ذلک، تو کہنے لگے کہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے، نہیں کوئی بھی نہیں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقال اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سورت یعنی جس میں اللہ الواحد الصمد کی صفت آئی ہے، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. اور یہ بار بار یہ بات آئی ہے کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، کیونکہ قرآن کے جو موضوعات ہیں توحید، رسالت، آخرت، اس میں سے 1/3 جو ہے وہ توحید سے متعلق ہے. اس کو جب انسان پڑھتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو گویا قرآن کے 1/3 مضامین کا احاطہ کر لیتا ہے. مجھے ایک بات انٹرسٹنگ لگی کہ جب انہیں ایک وہ ایکٹ ڈفرینٹ لگا کہ وہ تلاوت کے اینڈ میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، تو انہیں پروفیسر کو جا کے بتایا، تو پروفیسر نے کہا کہ ان سے جا کے پوچھو کہ وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں. تو اس سے مجھے یہ بات لگی کہ کبھی ہم کسی کو کوئی ایک چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو ہمیں ایک دم سے ڈفرینٹ لگتی ہے، اور ہم اس کو ایک دم سے کہہ دیتے ہیں بہت غلط، آپ تو غلط کر رہے ہیں. ہمیں ایٹ لیسٹ اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کیوں ایسے کر کیوں رہے ہیں. بالکل. اور اگر وہ انہیں بغیر دلیل کے کر رہے ہیں تو ان کو سمجھا دینا چاہیے، اور اگر وہ صحیح وجہ سے کر رہے ہیں تو ان کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. صحابہ کرام کی جتنی بھی تربیت ہے نا، اس میں سب سے اہم جو ہے نا وہ سیلف کنٹرول ہے، اور ایک دم سے کوئی ریئیکشن دینا، یا جیسے ابھی حضرت عمر والے اس میں بھی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کو پازیٹیو نہ وہ نہیں کیا، اور پھر وہ خود ہی لرن کر گئے کہ ہاں یہی طریقہ ہے. تھوڑے سے بات ظاہر ہو گئی ہوں گی، ظاہر ہے
یہی چیز صحیح تھی اور وہ تھی. تو لیکن ہمارا عمل اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے. ہم فوراً نتائج چاہتے ہیں یا اپنی بات کو انڈورس کرنا چاہتے ہیں اور مطلب اپنے نقطہ نظر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اسی وجہ سے پھر چیخنا چلانا بھی کبھی کبھی شروع ہو جاتا ہے. استاذہ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کے کسی خاص حصے سے زیادہ محبت بھی کر سکتے ہیں. بالکل.